آدم کو جب تخلیق کیا جانے لگا تو یہ جو زمین جس کے اوپر ہم رہ رہے ہیں، اس زمین پہ سب سے پہلے جنات آباد تھے۔ سب سے پہلے کون سی مخلوق آباد تھی؟ جنات آباد، اور وہ سراپا شر تھے، سراپا شر تھے، یعنی ان کے اندر خیر کا کوئی پہلو نہیں، پرامن نہیں تھے، امن نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے شر کو ختم کرنے کے لیے اس زمین پہ ملائکہ کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا۔ پروگرام اس کا بالکل فیڈ تھا، وہ ڈے بائی ڈے اس میں تبدیلی ہوتی رہتی تھی۔ پروردگار بغیر کسی پروگرام کے کوئی کام نہیں کرتا، وہ پروگرام کے مطابق کام کرتا، اور اس کی پلاننگ بڑی طویل دراز ہوتی ہے، بڑی لمبی پلاننگ ہوتی ہے۔ پھر اس کے شر کو، جنات کے شر کو مٹانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو پیدا کیا، اور فرشتے سراپا خیر تھے، فرشتے سراپا خیر تھے، یعنی وہ ہمیشہ ہمیشہ ان کے اندر شر کی کوئی طاقت ہی نہیں تھی، اور وہ سوائے ذکر اللہ کے اور تسبیح اور حمد کے اور کوئی کام نہیں کرتے۔ اور اب ایک سراپا شر اور ایک سراپا خیر، ان کا شر نہ مٹ سکے اور یہ خیر کی طرف راجے، تو پروردگار کا ارادہ ہوا کہ میں ایسی مخلوق پیدا کرنے لگا ہوں یا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں جو خیر بھی رکھتی ہو اور شر بھی رکھتی ہو، جو خیر بھی رکھتی ہو اور شر بھی رکھتی ہو، جس میں حسین بھی ہو اور یزید بھی ہو، جس میں حسین بھی ہو اور یزید بھی ہو، ابو جہل و ابو لہب و عتبہ و شیبہ بھی ہو اور محمد بھی ہو، موسیٰ بھی ہوں، کلیم اور فرعون بھی ہوں، ابراہیم بھی ہوں اور نمرود بھی ہوں۔ جی اب میں ایسی چیز پیدا کرنے لگا۔ ملائکہ نے کہا پروردگار عالم، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، مقصود صرف تیری تسبیح ہے، تیری تقدیس ہے، تیرا ذکر ہے، وہ ہم جاری کر رہے ہیں۔ اب تو ارادہ رکھتا ہے ایسی مخلوق کے پیدا کرنے کا، من یفسد فیہا، جو فسادی ہوگی، جی جھگڑالو ہوگی، فسادی ہوگی، خون بہائے گی، تو پروردگار عالم نے فرمایا انی عالم ما لا تعلمون، میری شان یہ ہے کہ میں رات سے دن نکالتا ہوں اور دن سے رات، جی میں مومن سے کافر نکالتا ہوں اور کافر سے مومن نکالتا ہوں، جی نیک سے بد نکالتا ہوں اور بد سے نیک نکالتا ہوں، میری شان یہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر آدم کو تخلیق کیا، آدم کو کیا کیا؟ تخلیق کیا، پیدا کیا۔ آدم کو جب پیدا کر دیا تو شیطان نے اس ڈھانچے میں پورے کے پورے میں گھس کر اس کا جائزہ لیا، ساری جگہوں پہ گھس کر اس کا جائزہ لیا، اور جائزہ لینے کے بعد
اس نے کہا باقی تو سب کچھ ٹھیک ہے مگر یہ ایک جگہ جو ہے، یہ جو ایک جگہ ہے اس کو میں نہیں سمجھ سکتا، یہ کیا بنایا؟ یہ ایک جگہ، یہ کیا چیز بنی ہوئی ہے؟ باقی تو سب چیزوں میں سے ہو کر میں گزر گیا مگر اس ایک جگہ سے میں، یہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ جگہ ہے، اس میں کیا رہے گا؟ جی اب آپ آگے بڑھتے چلے گئے۔ پروردگار نے آدم کو اس را میٹیریل سے پیدا کیا جو خام مال سے، پھر اس مٹی کے اندر وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس نے پھر اللہ نے اس ڈھانچے میں اپنا کنیکشن جوڑا، اپنا کنیکشن جوڑا اور نفخ روح اس میں پھونکا۔ آدم اٹھ بیٹھے، آدم اٹھ بیٹھے، اٹھتے ہی آدم علیہ السلام نے پہلی نظر جنت کے دروازے پہ ڈالی۔ جی اب یہ غور کرنے کی بات ہے، جنت کے دروازے پہ ڈالی، مکتوب علی باب الجنہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آپ کہیں گے کہ یہ کیسے ہوا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ۔ جی یہ زبردست قسم کی ایک حکمت تھی، آدم کو چھپا کے پڑھایا، چھپا کے پڑھایا، پڑھا کے کہا اب میں فرشتوں کے سامنے تم سے جو کچھ پوچھوں گا اس کا جواب دے گا۔ پڑھایا چھپا کے کہ فرشتوں کو بھی خبر نہیں تھی کہ کیا پڑھایا۔ جی مکتوب علی باب الجنہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تخلیق آدم سے پہلے جن کا اسم گرامی جنت کے دروازے پہ لکھا ہوا تھا، جی پھر نگاہ دوڑائی نہ صرف جنت کے دروازے پہ بلکہ مکتوب علی کل شجرہ، درخت جنت کے ہر درخت پہ محمد محمد لکھا ہوا تھا۔ اس طرح اب نعرہ نہیں لگائیں، سبحان اللہ ضرور کہیں، وقت بچانا۔ درخت پہ بھی لکھا ہوا تھا، اور نہ صرف درخت پہ بلکہ علی کل ورقۃ الشجر، ہر درخت کے ہر پتے پہ مکتوب تھا محمد محمد محمد۔ اب توجہ دیجیے، لکھا ہوا تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توجہ دیجیے، اب گھر جس کا ہے نام بھی اسی کا ہوگا، چونکہ اللہ کو گھر کی ضرورت ہے ہی نہیں، وہ لا مکانی، یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے۔ جی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یہ نبی ہیں جن کے ہیں یہ مقام، وہ خدا ہے جس کا مکان ہے۔ بہت توجہ دیجیے، جس کا گھر ہے اسی کا نام لکھا ہوا، جنت گھر ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی اور پھر صرف ایک ہی پہ نہیں، ہر چیز پہ محمد لکھا، جس کو بابا فرید کہتے ہیں نا، محمد محمد پکیندے گزر گئی، محمد محمد کرندے گزر گئی، احد نالو
احمد بلندے گزر گئے، احد نالو احمد بلندے گزر گئے.